بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے ام المؤمنین، اگر کوئی شخص اپنا قربانی کا جانور کعبہ بھیج دے اور خود اپنے ہی شہر کے اندر مقیم ہو اور جس کے ذریعے بھیجے اسے وصیت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلادہ پہنا دیا جائے، تو کیا اس دن سے اس وقت تک کہ جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھول لیں یہ قربانی بھیجنے والا شخص محرم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال انہوں نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس بات کو سوال کو پہلے آسانی سے سمجھ لیجئے، پھر جو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب ارشاد فرمایا پھر وہ پڑھتے ہیں بعد میں۔ مکہ شریف کے ارد گرد کے لوگ قربانی کے لیے اپنے جانور، اگرچہ انہوں نے حج کے لیے نہ جانا ہو تو پھر بھی اپنے جانوروں کو قربانی کے لیے مکہ شریف بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایک خیال یہ پایا جاتا تھا، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال موجود ہے اور کتب احادیث میں ملتا بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے اپنا جانور قربانی کا بھیجے گا مکہ شریف میں قربانی کے لیے، تو جب تک وہاں مکہ شریف میں حاجی اپنا احرام نہیں کھول دیں گے یا واپس نہیں آ جائیں گے اپنے علاقوں میں، تب تک کے لیے اس شخص پر وہی ساری پابندیاں لاگو ہوں گی جو احرام والے پر لاگو ہوتی ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونا، خوشبو نہ لگانا اور دیگر ساری قیود جو محرم کے لیے ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو اس وقت پردے کے پیچھے سے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پردے کے پیچھے سے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارنے کی باقاعدہ آواز سنی، اور انہوں نے کہا کہ میں خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں کو قلادے باندھتی تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قربانی کے لیے کعبہ بھیجتے تھے، لیکن لوگوں کے واپس آنے تک نبی رحمت علیہ السلام پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے کہ ان چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھ لیتے جو چیز محرم کے لیے حرام ہو، یعنی احرام باندھنے والوں کے لیے، یعنی عام سادہ زندگی گزارتے جس طرح عام لوگ زندگی گزارتے ہیں اور تمام تر وہ سارے کام کرتے ہیں جو عام لوگ کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر پابندی ہوتی ہے جو حالت احرام کے اندر ہوں۔ اب یہاں اس حدیث پاک میں ایک بات کہ کعبہ شریف میں اپنی قربانی بھیجنا، تو یاد رکھیں کہ یہ صرف
مکہ شریف کے گرد کے علاقے والوں کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانیوں کو خود مکہ شریف بھی بھیجتے رہے اور مدینہ شریف میں بھی آپ نے قربانیاں کیں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ہم لوگ بھی اپنی قربانیاں، اگر ہمارا وہاں کوئی اعتماد والا بندہ ہو اور وہ حج کے لیے گیا ہوا ہو، تو ہم اسے اپنی قربانی کے پیسے دے کے بھیج سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے وہاں قربانی کر دے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ قربانی زیادہ افضل ہوگی ثواب کے اعتبار سے بھی اور بالیقین مقبولیت کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارا وہاں کوئی معتمد موجود ہو، اعتبار والا بندہ موجود ہو، اعتماد والا بندہ موجود ہو، جو حج پر گیا ہوا ہو اور ہمیں یقین ہو کہ وہ ہماری طرف سے ضرور وہاں قربانی پیش کرے گا، تو ہم اس افضل قربانی کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہمیں ملتا ہے قلادہ، کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت کے ساتھ پوچھا کہ ہم اپنے شہر میں مقیم رہتے ہوئے اگر کسی شخص کو اپنا جانور دے کے بھیجیں اور اسے کہیں، وصیت کریں کہ اس کے گلے میں قلادہ ڈال دے۔ اور پھر حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خود بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کو قلادہ اپنے ہاتھوں سے باندھا کرتی تھی۔ اب یہ قلادہ کیا ہے؟ درختوں کی چھال سے ایک خاص قسم کا ہار بنا لیا جاتا تھا، جو بسا اوقات روئی سے بھی بنایا جاتا یا مختلف کپڑوں سے بھی بنایا جاتا، اور یہ ہار جو ہے اس قربانی کے گلے کے اندر ڈال دیا جاتا جس قربانی کو کوئی شخص دوسرے شہر میں رہتے ہوئے مکہ شریف میں اپنی طرف سے قربانی کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو وہ نشانی ڈال دی جاتی اس جانور کے اندر کہ یہ وہ جانور ہے کہ جو حج کرنے والے کا نہیں، یعنی حج کرنے والے کا تو اپنا الگ سے جانور ہوگا قربانی کا، لیکن یہ اس بندے کا جانور ہے جو خود حج کے لیے نہیں آ رہا، اپنے ہی علاقے میں مقیم ہے، لیکن اس نے فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنا جانور بھیج دیا ہے قربانی کرنے کے لیے، اور اس کے گلے میں وہ ہار قلادہ، وہ نشانی ہوا کرتی تھی، وہ علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ بھی قربانی کے جانور ہیں، اگرچہ یہ حاجیوں کے نہیں ہیں، یعنی حاجیوں کے نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے دوسرے علاقوں سے جانور حاجیوں کے ہاتھ دے بھیجے ہیں کہ انہیں ہماری طرف سے قربان کر دیا جائے۔ اب یہ جو قلادہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی اپنے شعائر میں داخل فرمایا۔ باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ یہ جو قلادہ ہے، قلائد ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے شاعر قرار دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو اپنے شاعر قرار دیا۔ تو اس کی بھی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کی گئی کہ اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی احترام ہے، جس طرح باقی اللہ رب العزت کے شاعر کا احترام کیا جائے گا، اسی طرح اس جانور کا بھی احترام کیا جائے گا، اور اس جانور کے گلے کے اندر جو قلادہ ہے، جو ہار ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ یہاں علماء اور محدثین ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھاتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ جانور جو اللہ رب العزت کی راہ میں بھیجا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اسے بھی اپنا شاعر قرار دیا کہ ولل ہدیہ، کہ یہ جو ہدی ہے، جانور ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا جانا ہے، اس کا بھی احترام ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ پھر اس مخصوص جانور کے گلے کے اندر
جو علامتی پٹا موجود ہے، جو علامتی ہار موجود ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہے، اس کا بھی ادب و احترام اے ایمان والو تم پر لازم ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ہے۔ تو وہ انسان، وہ مسلمان، وہ بندہ مومن، وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا، جس کو حکم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب وہ شخص، وہ بندہ مومن، وہ متقی اور پرہیزگار جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی راہ میں ڈال دے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی راہ میں صرف کر دے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کر دے، پھر اس بندے کا کیا مقام ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میں رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کہاں وہ جانور جو اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کیا جا رہا ہے، کہاں وہ جانور کے گلے کے اندر قلادہ، علامتی پٹا، علامتی ہار جو اس گلے کے اندر ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہے۔ تو پھر وہ شخص جو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، یعنی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا اللہ رب العزت کے ہاں درجہ کیا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر قرب حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میں رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور غور طلب بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی، ان اسلام دشمنوں کے لیے بھی، دین دشمنوں کے لیے بھی، اور مسلمان دشمنوں کے لیے بھی، جو امت مسلمہ کی دشمنی پر اتر آئے ہیں اور غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون کے در پہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر سمجھ نہیں تو ان کو ان کی ہلاکت کو اللہ رب العزت یقینی بنائے، اور پوری امت مسلمہ کے حکمران، پوری امت مسلمہ کے حکمران، پوری امت مسلمہ کے حکمران جو خواب خرگوش سو چکے ہیں، جو اپنا مشن بھول چکے ہیں، جو اپنا مقصد بھول چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو امت مسلمہ کی خون کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العزت غیرت ایمانی عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العزت غیرت حیا عطا فرمائے، غیرت اسلامی عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ان کو حیائے ایمانی کی دولت سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔